معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں 28واں پارہ سورۃ التحریم ایمان والوں کو مخاطب کر کے رب کائنات ایک حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ محترم بھائیوں، آج کے اس دور میں بہت سے والدین اس بات کا شبہ کرتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے، بیٹی کی اصلاح کے لیے آپ دعا کر دیں۔ پیارے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اولاد کی تعلیم، تربیت اور اصلاح کے لیے والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، بڑے اختصار کے ساتھ بنیادی 10 اصول ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، اور یہ اولاد جسے قرآن مجید نے زینت الحیات الدنیا کہا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جہاں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، وہاں یہ انسان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر اپنے پیچھے وہ ایک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جن کی تربیت اور تعلیم کے اس نے محنت کی اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کا رب کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے میں یہ کامیاب ہو گیا، یہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، یہ نیک اولاد جو انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے ایک ایک عمل میں رب کائنات والدین کا حصہ رکھتے ہیں، ان کے اعمال اور نیکیوں کا اجر رب کائنات والدین کو بھی نصیب فرماتے ہیں، درجات اللہ جنت میں بلند کرتے ہیں، ان کی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا اصول کہ انسان جتنی مرضی محنت کر لے، سب سے بڑی کامیابی اسی صورت میں ہے جب یہ اپنے رب سے دعا کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہیں، وہ جس طرف چاہے دلوں کو پھیر دے۔ رب کائنات سے گڑگڑا کے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں کرے، التجائیں کرے، رب کو پکارے، رب سے کی باتیں۔ اور قرآن مجید میں رب کائنات نے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اولاد کی یہ دعا یہ اس وقت نہیں کہ جب بیٹا بگڑ چکا ہے، بیٹی بگڑ گئی، راہ راست سے بھٹک گئی، اب باپ کو ماں کو یاد آئے کہ اولاد کے لیے دعا کریں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نیک اولاد کی دعا اور نیکی والی اور اللہ رب العزت کے تقرب و قرب حاصل کرنے والی اولاد ذریۃ طیبہ، اس کے لیے دعائیں ماں باپ کو اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے کرنی چاہیے۔ جناب ابراہیم رب ہب لی من الصالحین، بیٹا ہے نہیں، رب سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا نصیب فرمانا۔ جناب زکریا ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ نیک اولاد نصیب فرمایا۔ ابھی اولاد ہے نہیں، اور اہل ایمان کی جو دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی، اسے حفظ جان بنا لے، نماز کے آخری تشہد میں پڑھا کرے، اللہ رب العزت سے مانگا کرے، اذان اور اقامت کے درمیان رات
دیر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دنیا کے اندر بھی میرے راحت اور سکون کا یہ ذریعہ ہو، انہیں دیکھوں تو اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور سلف نے آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا جو معنی لکھا ہے کہ ایک باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کسی نیکی والے کام پر دیکھ لے. باپ کی غیر موجودگی میں بیٹا وہ نیکی والا عمل کر رہا ہے اور اچانک باپ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا نیک عمل کرتے ہوئے، اسے باپ کو جو سکون اور راحت ملتی ہے اسے کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف کے اندر یہ دعا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، اللہ میں نیک بنا دے. اور جناب ابراہیم کی یہ بڑی معروف دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو میرے بھائیو، سب سے پہلا کام جو ماں باپ کے کرنے کا ہے وہ اولاد کے لیے دعائیں ہیں. کبھی بھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، اس لیے کہ جس طرح والدین کی دعائیں رب رد نہیں کرتا، ماں باپ کی کی ہوئی بد دعائیں اللہ ان کو بھی کبھی رد نہیں کرتا. اس لیے ماں باپ جس تکلیف میں بھی ہوں، جس کیفیت اور حالت میں بھی ہوں، لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو. اس لیے کہ والد کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے، بد دعا بھی اللہ والدین کی اسے رد نہیں کرتے. اللہ کا ولی بھی ماں باپ کی بد دعا سے بچ نہیں پاتا، اس پر دلائل موجود ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. اور دوسرا کام، اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو تو اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنے، قدوہ بنے. اس لیے کہ بہت سارے بچے عموماً وہ وہی کرتے ہیں جو عمومی طور پر اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں. باپ اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کی خاطر وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، خود سے فرائض کا پابند ہونا چاہیے، واجبات کی ادائیگی پر ہمیشگی کرنے والا ہونا چاہیے، محرمات سے بچنے والا ہونا چاہیے. اولاد کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی جو بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا، اس کا قرآن سے تعلق، مسجد سے تعلق، اللہ سے اس کا ڈر اور خوف، تنہائی کے اندر بھی خشیت الہی، رب کا خوف، لوگوں کا ڈر نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. باپ کر رہا ہے اللہ کا خوف اور ڈر، رب کی محبت، اللہ رب العزت سے تعلق. جو کردار اور نمونہ والدین اپنی اولاد کے سامنے اپنائیں گے عمومی طور پر، اور اب کے یہاں یہ مقولہ بڑا معروف ہے، الولد سر ابی، جو بیٹا ہوتا ہے یہ باپ کا راز ہوتا ہے. باپ کے وہ چھپے ہوئی چیزیں اولاد کو ظاہر کرتی ہے. وہ باپ جس کے اندر بددیانتی ہے، خیانت ہے، اللہ کے ساتھ بھی وہ دھوکہ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی وہ دو نمبری اور فراڈ اور دھوکے کرنے سے باز نہیں آتا ہے. ہمیشہ برائی میں ہی اولاد اپنے باپ کو مبتلا دیکھتی ہے، اللہ سے دور اور دنیا کا حریص اور لالچی، آخرت کی کوئی فکر نہیں. وہ کبھی بھی امید نہ رکھے. ہاں اللہ کی مرضی ہے، رب اگر قانون بدل دے، فطرت بدل دے، اس کی مرضی ہے. وہ نبیوں کی اولاد ان کو راہ راست پہ نہ لائے، اور ایک بتوں کے پجاری سے رب چاہے تو نبی پیدا کر دے. لیکن اصول یہ ہے کہ عمومی طور پر اولاد وہی کرتی ہے جو اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے. اس لیے دوسری بات یاد رکھیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا نمازی بنے، آپ کو نمازی ہونا چاہیے. آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہو، آپ کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے. آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا میرے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہ بولے، آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کی تنہائی پاکیزہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ تنہا بیٹھے ہیں اور بیٹا بیٹی اچانک آئے ہیں اور آپ ایسی چیز، ایسی برائی اور ایسے گناہ میں مبتلا رہیں.
کہ اللہ رب العزت کا آپ کو خوف و ڈر نہیں، تو پیارے بھائیوں نمونہ بنے اپنی اولاد کے لیے۔ اور تیسری بات، یہ جو اولاد کی تربیت ہے یہ ایسا کام نہیں جو ایک دن بس کر کے ختم، یا ایک رات کر کے ختم، یا مہینے اور سال کے بعد ایک دن۔ اس میں دوام چاہیے، استمرار چاہیے، ہمیشگی چاہیے، اس کے اندر تسلسل چاہیے، اور آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ آپ نے جب بھی بیٹے بیٹی اولاد کو نیکی میں دیکھا، ان کو تشجیع دلائیں، ان کو مزید ترغیب دیں، ان کو خیر اور نیکی کے کاموں کی طرف لے کے چلیں، آگے بڑھیں، ان کو ساتھ نیکی کے کاموں میں لگائیں۔ جب بھی ان میں کوئی برائی دیکھیں اسے روکیں، نصیحت کریں بڑی محبت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ بڑی مجاہدے کا کام ہے، یہ بڑی محنت کا کام ہے، اور صبر اور تحمل سے یہ کام کرنا ہے۔ اس میں جلد بازی نہیں، حوصلہ اور صبر اور تسلسل۔ آج المیہ یہ ہے، باپ کہتا ہے تربیت تو ماں نے کرنی ہے، میرا کام تو پیسہ کما کے لانا ہے، اور ماں کہتی ہے میرا کام تو گھر کے کام کاج اور بس، تربیت تو اسکول والے کریں۔ اور اسکول والوں کے ہاں سوائے پیسہ اور اپنا عمومی طور پر اکثریت ایسی ہے، ایک اپنا ہدف ہے، ایک کمائی کا ذریعہ ہے، یا ایک ڈگری لیتی ہے، اس کی تربیت کس نے کرتی ہے؟ اصل یہ کرنے کا کام ماں باپ کا ہے، بچپن سے ہی، اور ان کی ایک ایک چیز پر نظر بھی رکھیں، کوشش بھی کریں، اور رب سے تعلق اور دعائیں۔ چوتھی چیز، ماں باپ کو چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد نیک ہو، پیارے بھائیوں ان کے لیے نیکی کے اسباب اور ذرائع ان کو مہیا کریں، بچپن سے ہی ان کو نیکی کی طرف راغب کریں، ان کو نیکی اور دین کی مجالس کی طرف لے کے آئیں، ان کو دینی پروگراموں کی طرف، مسجد کی طرف، قرآن کی طرف، نیکی کے اسباب اور ذرائع۔ گھر کے اندر آپ ایک مختصر سی لائبریری بنائیں جہاں قرآن کی تفسیر موجود ہو، جہاں احادیث نبویہ موجود ہوں، جہاں سیرت اور سلف کی ان کی واقعات اور اس طرح کی چیزیں ان کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے ائمہ کے ہم نام سنتے ہیں، ان کی ماں باپ کا یہی کردار تھا۔ محمد بن اسماعیل البخاری چھوٹے سے بچے تھے، باپ انگلی پکڑ کر حدیث کی مجلس میں لے کے جاتے۔ امام احمد بن حنبل چھوٹے بچے، ماں نماز فجر کے لیے ان کو اٹھاتی، چادر میں لپیٹتی، اور سردی کی شدت میں اٹھا کے، اتنے چھوٹے تھے، مسجد میں لاتی، دروازے سے اندر چھوڑ کر ماں مستعدی اور اندھیرے میں واپس جاتی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے لیے نیکی کی راہیں، نیکی کے امور اور نیکی کی طرف راغب بچپن سے ہی، یہ نہیں کہ 16 17 18 سال تک ان کو مسجد کا منہ نہیں دکھایا، ان کو کسی دینی پروگرام کی طرف لے کے نہیں گئے، کسی دینی مجلس اور دینی پروگرام کی طرف، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کی تربیت ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ اور چوتھی چیز، کوشش کریں، موجودہ دور کے بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، موجودہ دور کے فتنوں سے اپنی اولاد کو جس حد تک بچا سکتے ہیں بچائیں۔ یہ موبائل کا فتنہ، یہ انٹرنیٹ کا فتنہ، جب تک ان کی ضرورت نہیں ہے، ایک بچہ 4-5 سال کا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بچہ ابھی انتہائی چھوٹا ہے، بیٹی، انٹرنیٹ کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے؟ آپ کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ان کو دور رکھیں، ان کو وقت دیں۔ آج اگر آپ کے پاس ان کے لیے وقت نہیں، کل یہ بڑے ہوں گے تو ان کے پاس بھی آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ آج ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کو باتیں سنائیں۔ اور آج المیہ یہ ہے، ماں اپنے کام میں مشغول ہے، بیٹے بیٹی کو چھوٹے بچپن میں ہی موبائل اور بلکہ انٹرنیٹ تک یہ رسائی جو مرضی دیکھے۔ اور آج حالات یہ ہے، ایسے ایسے واقعات اتنی چھوٹی عمر کے اندر، پھر ماں باپ ساری زندگی کے لیے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ راستہ تو ہم نے خود دیا، راستہ تو ہم نے خود دیا، یہ رسائی تو ہم نے دی، جب تک ممکن ہے ان کو بچانا بچائیں۔ ہاں جب ان کی ضرورت ہو پھر ان کو لے کے دیں اور ان کو رسائی بھی دیں،
لیکن آپ کی ذمہ داری پہ اور بڑھ جائے گی. اس پر نگرانی بھی رکھیں اور ان کو گھر کے اندر ایسی جگہ پر بٹھائیں جہاں آپ کی آمد و رفت ہے، آپ کی موجودگی میں اس کی بھی ایک ہمت ہو، ایک وقت کا تعین ہو. رات کی تنہائی، اس میں کبھی بھی ایسی چیزوں تک رسائی. میں نے ایک گھر میں دیکھا ماؤں کی جو فکر ہوتی ہے، ایک باپ کی طرف ہوتی ہے. کہتے ہیں بچے شادی شدہ ہیں، ابھی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، رات 10 بجے ہم ان سے موبائل لے لیتے ہیں، 10 بجے موبائل جمع کر لیتے ہیں کہ بس اب سو جائیں. جب انہوں نے گھر میں آنا ہے استعمال سب کے سامنے بیٹھ کر، ہاں جو ضرورت ہے ان کی وہ ان کو دے. اس لیے اس دور کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے، جہاں اس میں شر ہے وہاں اس میں خیر کی بہت بڑی ہے. اللہ رب العزت ہمیں خیر اور شر دونوں چیزوں کو سمجھ کر اپنی اولاد کو اس سے اللہ آگاہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نہ ہو کہ پیسہ آپ کا، محنت آپ کی، سرمایہ آپ کا، لا کے آپ نے دیا اور وہی چیز آپ کی بیٹی بیٹے کی عزت کی لٹنے کا ذریعہ بن جائے، اس کا ایمان، دین اور عقل وہ سب کچھ بھی برباد ہو جائے. پیارے بھائیوں، چھٹی چیز جو ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ تربیت دیں اور کوشش کریں کہ ان کے دوست اچھے ہوں، ان کی مجلس جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو بتائیں کہ اچھا دوست اس کے فوائد کیا ہے اور برا دوست یہ کس قدر خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، لوگ بندہ ہوتا ہی اپنے دوست کے دین پر ہے. جیسا اس کا دین دوست ہے وہی اس کی سوچ ہوگی. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تمہیں چاہیے کہ کس سے دوستی لگا رہے ہو. دیکھو آج کتنے ایسے واقعات، وہی دوست جو ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہونے کے وعدے کرنے والے، وہی دوست جان دینے والے بن جاتے ہیں. جب اپنا مفاد پورا نہ ہوا، جب اپنا مقصد وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا نظر آتا ہے، پھر وہ جان کے بھی دشمن، مال کے دشمن تھے ہی، عقیدے اور اخلاق کے دشمن تو تھے ہی، وہ انسان کی جان کے دشمن ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ کی لوگوں یہ دوستیاں دنیا کی قیامت والے دن یہ ساری دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ دنیا کے سارے دوست قیامت والے دن دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے. اس نے اللہ مجھے برائی پہ لگایا، وہ کہے گا اللہ یہ مجھے برائی کی طرف لے کے بڑھا. ہاتھ کاٹے گا اس وقت انسان یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے افسوس میں نے رسول کی بات کو مانا ہوتا ہے، اے کاش میں نے پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوتا ہے، اے افسوس میں فلان کے ساتھ دوستی نہ لگاتا ہے، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا اور شیطان کا پیچھے چلا دیا. کاش فلان ہمیں اپنا دوست نہ بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء. فرمایا کہ نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایک بٹھی والا اور ایک کستوری والا. کستوری والے کے پاس جاؤ گے یا خریدو گے یا وہ تحفۃ دے گا یا کم از کم تمہیں خوشبو ضرور آ جائے گی. اور اگر بٹھی والے کے پاس جاؤ گے یا تو کوئی چنگاری دے گی اور کپڑے جلا دے گی، اپنا لباس وہ جلا کے وہاں سے پلٹو گے یا پھر وہاں سے بدبو اور سمیٹ لے کے ضرور واپس آؤ گے. اس لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ یاری دوستی اٹھنا بیٹھنا، آج ماں باپ سوچ یہ ہے کہ بس کی بچے بڑے ہو گئے اب ان کی مرضی، ہاں ان کی مرضی ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو ساتھی بات قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، وہاں رب تم سے پوچھے گا بیٹا تو تیرا تھا، بیٹی تو تیری تھی، مسئولیت تو تیری تھی، ذمہ داری تو تیری تھی، وہ انفسکم واہلیکم نارا کا حکم تو تجھے تھا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے اس کی مسئولیت کے بارے میں سوال ہوگا. یاد رکھ
بیٹے کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، بیٹی کے بارے میں سوال ہوگا، جواب کے لیے تیار رہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ رب کائنات پوچھیں گے اولاد کی کیا تربیت کی، ان کی اصلاح کے لیے تم نے کیا کوشش کی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ماں باپ کو اس کو ایک دینی ذمہ داری، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکات کی فرائض ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے، اس کو ذمہ داری سمجھے، ڈیوٹی سمجھے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے لیے تیاری کرے، رب کائنات توفیق سے نوازے۔ اور آج کی بات یہ تربیت کیسے کرنی ہے؟ تربیت کے لیے سلف صالحین، صحابہ کرام، نیک لوگ، انبیاء کرام، قرآن مجید میں اللہ نے تربیت کے انداز بتائے ہیں۔ سورہ لقمان پڑھے، کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہے، کہاں عقائد سے لے کر نماز اور پھر اخلاقیات، ایک ایک چیز اور اس کی خلوت اور تنہائی کیسے پاک ہو سکتی ہے، ایک باپ کس انداز میں تربیت کر رہا ہے اپنے بچے کی۔ اللہ کے نبی کا اسوہ کیسے ایک چھوٹے سے بچے کو یہ سبق دے رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، بچے تو رب کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اگر رب تجھے نفع دینا چاہے پوری دنیا تجھے نقصان نہیں دے سکتی، رب تجھے نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کے تجھے نفع نہیں دے سکتی۔ یہ بچے کی تربیت اللہ کے رسول نے کیسے کی ہے، بچوں کی تربیت، اور صحابہ کرام، سلف صالحین، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کے انداز اور طریقے کو پڑھے، اور اس انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ نویں بات، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کو کبھی بھی نتائج کے حوالے سے جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کوئی بھی کسی برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، عمومی طور پر ماں باپ کا بھیا ایک آدھی دفعہ منع کیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، نہیں مان رہے، دفعہ کرو، چھوڑو، گھر کرو ان کو، بس کیا کریں، مرضی ہے ان کی، ہمارے بس میں نہیں رہا۔ نہیں میرے پیارے بھائی، جلد بازی نہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، جب تک تیری زندگی باقی ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں۔ ہوتا ہے ایسا بسا اوقات کہ والدین کی باتوں کا اولاد کو زندگی میں بسا اوقات اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو یاد آتا ہے، میرا باپ اس کام سے منع کرتا تھا، میری والدہ مجھے اس جرم سے روکتی تھی۔ ممکن ہے اللہ کبھی بھی ان کے دل میں بات ڈال دے اور سیدنا عمر فاروق والا طریقہ اختیار کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص ان کے پاس آیا کرتا تھا اور ایک عرصے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ پوچھا عمر فاروق نے، وہ کہاں گیا ہے جو شامی آیا کرتا تھا؟ کہا گیا وہ تو شراب پینے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی طرف خط لکھوایا اور اپنے دوستوں کو کہا اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کے دل کو پھیر دے۔ اس لیے کبھی بھی آپ اکتائیں نہ، مایوس نہ ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اپنا کام کرتے رہے، کوشش جاری رکھے اور رب سے دعائیں اس کی اصلاح کے لیے کرتے رہے۔ ایسے کئی لوگوں کے واقعات موجود ہیں، بیٹا انتہائی نافرمان ہو گیا، پڑھا لکھا سمجھدار، لیکن رب سے دعائیں کی، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا اور کوشش جاری رکھی، اللہ نے ایسی اصلاح کی کہ اللہ رب العزت نے دین کا امام بنا دیا۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ اور آخری اور 10ویں بات، پیارے بھائیوں، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اولاد کی اہم ترین نقطہ جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں نمازی بنا دے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ قرآن مجید میں بھی رب نے اس بات کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا، مُرُوا أَوْلَادَكُم بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، 7 سال سے ان کو نمازی بنانے کی کوشش شروع کر دو۔ 7 سال کے ہیں، نماز کا حکم دو، دعائیں یاد کرواؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈھنگ بتاؤ۔ 7 سال کی عمر سے 10 سال تک
یہ 3 سال آپ کی محنت کے ہیں. فرمایا 10 سال کے ہوں گے نئی نماز پڑھ رہے بس ضبوہم علیہ، اس نے مار کے انہیں نماز پڑھاؤ. سختی کا اسلام نے حکم دیا ہے. 10 سال کی عمر میں ان کو آپ سختی سے بھی نماز پڑھائیں. اگر آپ اس بات میں کامیاب ہوں گے، یاد رکھیں یہ 5 وقت کی یہ جو نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رب نے کہا کہ نماز کے اندر یہ پاور اور طاقت ہے جو بے حیائی سے بھی روک دے گی اور برائی سے بھی روک دے گی. ان کو نمازی بنا جاؤ، اللہ رب العزت ان کی اصلاح فرما دیں گے. رب کائنات سے دعا ہے خالق ارض و سما ہماری اولادوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے. اور رب کائنات ہمیں اپنی ذمہ داری اپنی طاقت کے مطابق اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. جن کو اولاد کی ہے اللہ ان کو صحت والی خوشی والی زندگی دے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ماں باپ کے لیے مثال کا جاریہ بنائے. واقول کو لہذا وآخر دعوانا